جی السلام علیکم ناظرین. آج ایک اہم اور خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو اب تعلقات میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. بنگلہ دیش میں جو ہی سیاسی تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں، جنوبی ایشیا میں، اور ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے. ان سب کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے. سابق سفیر ہمارے رہے ہیں بنگلہ دیش میں، امبیسڈر رفیع الزمان صادقی صاحب کو، جو کہ بنگلہ دیش میں سرو کر چکے ہیں ابھی ایز امبیسڈر بھی، اس سے پہلے بھی، اور بھی کئی ممالک میں اور فارن آفس میں ان کا تجربہ رہا ہے. خارجہ امور کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو رفیع صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی آمد کا. تو میں آغاز گفتگو کا اسی بات سے کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں یہ بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی 2024 میں، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ بتدریج پاکستان کے ساتھ کچھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، یا کچھ سمت دکھائی دے رہی ہے. آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، موجودہ جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان کی طرف؟ جی سب سے پہلے تو رضا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے نیا دور میں ہم بات کر سکیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا تجربہ اور آپ کا خود جو ایک ایکسپیرینس سول سروس کے حوالے سے تو آپ کا شاید اتنا لمبا نہیں رہا، لیکن یعنی صحافتی اعتبار سے تو آپ بہت ہی مانے جاتے ہیں پاکستان میں بھی، اور ہمارے خیال سے دنیا بھر میں آپ کا شاید نام ہو چکا ہے. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے رضا، پاکستان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی بڑا چینج ہے، ڈرامائی چینج ہے. کیونکہ دیکھیے، جب سے شیخ حسینہ آئیں حکومت میں، تب سے پاکستان سے ایک قطع تعلق تھا. آپ یہ دیکھیے کہ نہ کوئی وزارت، نہ کوئی وزیر خارجہ وہاں گیا، نہ ان کا کوئی آیا، نہ کوئی VVIP وزٹس ہوئی، نہ صدور کی، نہ وزیر اعظم کی، اور شیخ حسینہ کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو ایک طرح کا بالکل ایک کولڈ سٹوریج میں ہمارے تعلقات پڑے ہوئے تھے. اب ایک دم سے یہ جو یعنی 5 اگست کو جو ایک تبدیلی آئی، جو کہ سچی بات یہ ہے کہ رضا ایکسپیکٹڈ تو تھا. ہم یہ سمجھتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ایک بہت ہی میچور اور ایسٹیوٹ قوم ہے، لیکن حیرت ہوتی تھی کہ کیسے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. تو وہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ یعنی اور یہ ابتدا شروع ہوئی، یعنی اسٹوڈنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی وہ سر سے پانی جیسے کہتے ہیں گزر چکا تھا. وہی معاملہ شیخ حسینہ کے ساتھ بھی تھا کہ وہ جس طرح سے چاہ رہی تھیں وہ کرتی تھی. یعنی انہوں نے BNP کو تو بالکل راندے درگاہ کر دیا تھا، وہ کسی قابل نہیں رہ گئی تھی، وہ بالکل ایک ڈیڈ جماعت بن کے رہ گئی تھی. جماعت اسلامی کو تو کوئی پوچھے ہی مت کیا حشر تھا، اور بھی دوسری جماعت یعنی اپوزیشن کا تو انہوں نے نام و نشان مٹا دیا تھا. اور یہ سب چیزیں جو تھیں they were kind of simmering. لوگوں میں ایک فیلنگ تھی، ایک ہیٹریڈ ڈیولپ کر لی تھی انہوں نے اپنے خلاف. And being such an astute politician herself, I think she did not realize the gravity of the situation. اور یہ بڑھتے ہی چلا گیا. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5 اگست کو کیا ہوا، یعنی انہیں دم دبا کے بھاگنا پڑا. وہ تیار نہیں تھی جانے پر، اور یعنی آرمی چیف نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو لٹرلی 45 منٹ دیے کہ اس میں آپ کو روانہ ہونا ہے، جس میں کہ وہ کچھ کوشش کرتی رہیں کہ وہ رہ سکیں. کیونکہ سچی بات یہ ہے رضا، اگر وہ رہ جاتی تو یعنی بنگلہ دیشی جو تھے وہ لٹرلی ان کا قلع خیمہ کر دیتے. اور ان کے بیٹے نے بھی ان کو سمجھایا، وہ امریکہ سے، کہ بھائی اب آپ یہاں سے نکلیے اب آپ کو، اور وہ اپنی بہن کے ساتھ نکل گئی. ہمارے لیے بہت ہی یہ خوش آئند تبدیلی ہوئی. جو کچھ اب ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے سلولی، ان سے ہمیں ایک امید بن گئی ہے. لیکن دیکھیے، ہم بھی ایک بہت ہی جذباتی قوم ہے، ایموشنل قوم ہے پاکستانی. ہمیں بھی بہت سوچ سمجھ کر، بہت ہی یعنی دانش مندی سے کام لینا ہوگا اپنے تعلقات کو بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے. ہم بھی جی اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہوگا. ہمیں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سنبھل کے قدم رکھیں گے اور آپ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے. آپ یہ بالکل. رضا کہ ایک کچھ یعنی میکنزمز ہوتے ہیں، جیسے بائی لیٹرل فارن سیکٹری بائی لیٹرل ٹاکس ہیں، یا فارن
کے لیول کی ہیں، جوائنٹ اکنامک، وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. یعنی ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم 216 میں سفیر بن کے جا رہے تھے تو اس سے کچھ دن پہلے ہی فورن سیکٹری لیول ٹاکس جو تھیں وہ ارینج ہوئی، اور فورن سیکٹری جو ہمارے اعزاز چودھری صاحب تھے، انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے. اور ہم سب تیار تھے، اور سمجھیے ایک رات پہلے یعنی صبح کو ہماری فلائٹ تھی، اور بنگلہ دیش میں یہ خبر آئی کہ جی وہ جماعت اسلامی کے جو ہیں ان کو ہینگ کریں گے. تو فورن سیکٹری نے ان سے بات کی، اور جماعت اسلامی نے یہاں ظاہری بات ہے جھنڈا اٹھا لیا کہ یہ کیسے. اور خیر اینی وے فورن سیکٹری نے بات کی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ ہمیں اشور کریں گے کہ یہ ہینگنگ. ان کا دیکھیے یہ تو میں نہیں اشورنس دے سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ان حالات میں تو ہمارا بنگلہ، یہ آپ سوچیے امیجن کیجئے کہ ہم ڈھاکہ میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ہینگ کر دیا جائے تو اٹ ول سینڈ اے ویری نیگیٹو سگنل، اور یہاں پہ تو ایک یعنی آفت مچ جائے گی. بہرحال وہ ٹاکس کینسل ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا مطلب سارک آپ جانتے ہیں رضا جی کہ ہاں. بڑا امپورٹنٹ میکنزم ہے، لیکن اٹس لائنگ دیر لائک اے ڈیڈ ہارس. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک انڈیا، کیونکہ سارک کا میکنزم ہی ایسا ہے کہ اگر ایک ملک بھی نہیں آئے گا تو وہ یعنی نہیں ہوگی، یعنی جی ہاں. نہیں ہوگی. تو بہرحال سارک بھی سمجھیے عرصے سے یعنی بالکل وہ اس کا نام و نشانی مٹ کے رہ گیا ہے. اور ابھی بھی نہیں. دیکھتے لوگ ابھی بھی باتیں کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹر یونس بہت کین ہیں کہ سارک کو، مگر اگر انڈیا نہیں آئے گا تو سارک کیسے ہوگی؟ ہم چاہے لاکھ بھی چاہیں مگر اس میں تمام ممالک کا شامل ہونا ضروری ہے. تو بہرحال لیکن ہمارے لیے اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، مثلا ویزا کے رجیم ہے اس کے ابھی پچھلے دنوں ہی اعلان ہوا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو فیسلیٹیٹ کرے گا. تو یہ بہت اچھی چیز جب تو تک. آپ جب رفیع بھائی میں جی انٹرپٹ کر رہا ہوں، جب جی آپ امبیسڈر تھے تو جی کیا بنگلہ دیش میں تو سنا کہ بڑی انہوں نے ویزے تقریباً بند کر دیے ہوئے تھے یا مشکل سے دیتے تھے؟ کیا رضا وجہ؟ بالکل نہیں، رضا بالکل بند تھی. یعنی ہوں. پاکستانی جو آتے بھی تھے جن کو بڑی مشکلوں سے ملتا تھا، پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پہ ایک الگ کاؤنٹر تھا جہاں پہ کہ وہ گھنٹوں ان کو انتظار کروایا جاتا تھا. اور یعنی سار کا ویزا ایک ہوتا ہے جو کہ انڈیا میں بھی، جو ڈسپائٹ آر بیڈ ریلیشنز ود انڈیا، دے ڈو ناٹ ڈینائی یو فرام انٹرنگ انڈیا اف یو آر ہولڈنگ اپ سارک ویزا. بٹ ان جی ہاں. بنگلہ دیش یو کوڈ بی تھرون آؤٹ ایون وتھ یور ہوں. سارک ویزا. سو اس طرح کی سچویشن تھی. تو ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی شیخ حسینہ سے، تو اب یہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یعنی پرائم منسٹر لیول پہ آپ نہیں ریز کرتے ہیں یہ ایشوز، آپ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یا جونیئر تھوڑے سے کم لیول پہ. لیکن things had come to such a sorry pass that I was left with no choice but to bring this to the attention of the Prime Minister. اچھا وہ بہت ہی یعنی میٹنگ ہماری بہت لاجواب ہوئی تھی. لگتا ہی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ جو دن رات زہر اگلتی ہیں پاکستان کے خلاف وہ اس طرح سے ملیں گی، بلکہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، کہ وزیر اعظم کو پلیز کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں they were bringing every irritant in our relation. But she was rubbishing them کہ نہیں صحیح بات نہیں. And she made me so comfortable کہ لگتے I was really pleasantly surprised کہ he is the same leader. And when I told her about the visa issue, so she said, isn't it reciprocal? So I said, no, ہوں. Madam Prime Minister, it is not. It is only from your side. But of course نہیں ان کا میں I look into that, but I knew کہ وہ مطلب محض باتیں ہی تھیں اور کچھ نہیں. سیاسی چکر ہے. تو اب یہ امید بندی ہے کہ ویزاز، کیونکہ کل بھی ہم اخبار میں ڈون میں ہی دیکھ رہے تھے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویزا فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ابھی رضا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ کے فون یعنی آپ جب یہ کال کنیکٹ کر رہے تھے تو ہمارے پاس چیف جسٹس کا فون آیا، بنگلہ دیش کے انکمبنٹ چیف جسٹس. اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ یہاں پہ ایک پروگرام بن رہا ہے ریٹائرڈ ججز کا who might be coming to Pakistan. سو ابھی کوئی فائنلائز نہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر یہ ہوا تو میں بھی پاکستان آؤں گا. ارے تو واہ. that was wonderful news. And I said کہ بھائی ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کہنے کہ آپ ضرور آئیے اور you will be my guest. He's a very wonderful person. تو رفیع بھائی آپ تو ذرا تھوڑا یہ بھی بتائیے نا ناظرین کو، کیونکہ آپ کا تو تعلق خود بنگال سے بڑا پرانا ہے اور آپ ون آف دا ریئر امبیسڈرز ہیں جن کو کہ پہلے تجربہ بھی ہے، جن کے وہاں پر ایک تاریخی رشتے ہیں
تو تھوڑا وہ بھی بتائیے ناظرین کو کہ یہ کتنی، کیونکہ آپ شیخ حسینہ آپ سے اس لیے بھی تو اچھی ملی ہوں گی نا کہ آپ کا وہاں سے تعلق بھی رہا ہے جی. تعلق اس طرح سے رہا رضا کہ مائی گرینڈ فادر چودھری خلیق الزماں واز گورنر آف ایسٹ بنگال ان ارلی جی. 50s. تو آف کورس دادا کا ایک نام تھا وہاں پہ، اور جب ہم پہلی پوسٹنگ پہ گئے تھے تو بہت سے لوگ یعنی اب تو شاید نہ رہے ہوں لیکن بہت سے لوگ دادا کو جانتے تھے. اینڈ دے کیم اینڈ دے میٹ می، اور ایک ہماری ایک بہت، اینڈ آئی ٹیل یو of all my postings, I can say it without an iota of doubt that Dhaka was my favorite. یعنی ہوں. ابھی بھی آپ یہ دیکھیے، ڈسپائٹ 2016 میں جب ہم گئے اور 18 تک رہے وہاں، تو حالات بہت ہی خراب تھے. یعنی nobody was willing to meet me. I was treated like a leper. But I had, I just can't tell you the kind of love and affection I got from the people of Bangladesh. And that compensated. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی ہم سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، لیکن I was treated like that their own. اکثر تو لوگ ہمیں، کیونکہ ہماری رنگتی کچھ بنگلہ دیشیوں ہی جیسی تھی، تو ہم سے کہ آپ کیا، اپنا بنگلہ میں پوچھا اپنا چٹاگانگ کیا، ہم چٹاگانگ، کیونکہ چٹاگانگ کے لوگ جو تھے وہ شیڈ لائٹر تھے، تو they would think that I'm from Chittagong, but I would say no, I'm from Bangladesh. اور پھر دوسری چیز رضا دیکھیے، لوگوں سے جب آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ کو، ہمیں ضرورت ہے یعنی لوگوں کو اپنی طرف مولڈ کرنے کی، اور وہ بہت تھے، کیونکہ انڈیا واز بریدنگ ڈاؤن دیئر نیکس. کیونکہ بنگلہ دیشیز کی یہ سائیکی ہے رضا کہ دے کی ناٹ ٹیک ڈومینیشن. جو ہم نے، جو ان کے ساتھ غلطیاں کی تھیں، جو ہمیں ماننی بھی چاہیے رضا، جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں، جو ہمیں 71 از اے ویری سیڈ چیپٹر. دیکھیے جی. اٹ واز اے فیت اکمپلی، اٹ ہیڈ ٹو ہیپن. لیکن آئی وش انسٹیڈ آف بینگ سچ اے میسی ڈیورس، اگر کوئی ایک سول طریقے سے یہ ہوتا، درست، بالکل سول صحیح آپ طریقے کا. سے یہ بات ہوتی، مگر کچھ ہم لوگوں کی زیادتیاں تھیں جو کہ وہ نہیں برداشت کر پائے. سملرلی لائک وائز جو انڈیا نے ان کے ساتھ اب کرنا شروع کیا، تو اب انڈیا کو انہوں نے مزے چکھا دیے. اب جی انڈیا بالکل. کا نیریٹو جو ہے، آپ یہ دیکھیے نا کہ انڈیا کا، آئی وڈ ریکمینڈ یو ٹو لسن ٹو اے بیرسٹر. کرن تھاپر کا نے ایک انٹرویو کیا ہے رمشا امام. شی از اے بیرسٹر اینڈ اٹس ورتھ لسننگ. It's worth listening. ایسے ہی پروفیسر شہید الزماں ہیں who used to be the chairman of انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف ڈھاکہ یونیورسٹی. مطلب اگر آپ ان کی زبانی سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تو انڈیا کا تیا پاچا کر دیں گے. انہیں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوتا ہے، اور وہ سچی اور کھری بات کرتی. سو دیر آر مینی پیپل رضا جو کہ پاکستان سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی، ڈاکٹر یونس کی گورنمنٹ بھی. انفیکٹ وہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی ہم نے سنا ایک اور ڈیلیگیشن جانے والا ہے، اور اب اب اسی مہینے وہاں پہ ڈھاکہ انٹرنیشنل فیئر ہوتا ہے وہ، تو اس میں پاکستانی ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں، which is these things are very good. I hope کہ ہمارے جو فورن سیکٹری لیول کانسلٹیشنز ہیں وہ ریوائیو ہوں، جے ای سی ریوائیو ہو. دیکھیے رضا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لوگوں کا آپس میں ملنا. یوتھ، درست. پیپل ٹو پیپل پارلیمنٹری، کانٹیکٹ. پیپل ٹو پیپل، یوتھ ہے، جرنلسٹ ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، آفیشلز ہیں. سو کلچر کے بالکل جی، جی. میوزک اور پھر آرٹس. کلچرل چیزیں. ابھی نصرت فتح گئے تھے نا، راحت. سوری، راحت فتح اور عاطف اسلم کے کانسرٹس ہوئے وہاں. تو مجھے تو خود یاد ہے رفیع بھائی، مجھے بھی جاننے کا کئی بار اتفاق ہوا. جی عاطف اسلم اتنے مقبول تھے کہ جی وہاں پہ جو FM ریڈیو تھا ان کا جو جی لوکل، جو ویسے جی سب بنگلہ لینگویج میں ہوتا تھا، لیکن بیچ میں عاطف کے وہ گانے چلتے رہتے تھے، چلتے جی ٹیکسیوں میں ہمیں ریڈیو پر سنائی دیتے تھے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے ٹریڈ کا، وہ کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ؟ دیکھیے ابھی تو دنیا ہے ٹریڈ کی، تجارت کی. قومیں بالکل فائدہ اٹھاتی. ہمارے کچھ انویسٹرز بھی گئے تھے ٹیکسٹائل لگانے ایک جی زمانے میں. تو جی ابھی جی. وہ جب آپ تھے تو کیا اس کا پوٹینشیل کتنا کا ہے ہمارا بنگلہ نہیں، دیش؟ سچی بات یہ ہے، یہ بہت ہی برائے نام تھا. یعنی پوٹینشیل تو اتنا ہے کہ دونوں ملک، ابھی بھی ہماری امپورٹس جو تھیں، وہ ایکسپورٹ جو تھیں وہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ تھی. ایگزیکٹلی مجھے فگر نہیں یاد آ رہی، ہاں. لیکن بنگلہ دیش سے کم تھا، ہمارا زیادہ تھا. اب دروازے کھلیں گے. اب یعنی ہمیں امید ہے بہت کہ انشاءاللہ یہ جیسے جیسے تعلقات بڑھیں گے، امپروو ہوں گے، تو اس میں یقیناً بہت پوٹینشیل ہے رضا.
دونوں ملکوں میں. لیکن آپ کو ایک چیز ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش نے اکنامکلی ڈسپائٹ واٹ ایور چیلنجز دے ور ہیونگ ہیڈ گون اہیڈ آف اس. اور یہ شیخ حسینہ کا ایک یہ پیٹ جملہ ہوتا تھا انٹرنیشنل کانفرنسز میں کہ بھائی ہم نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جو کہ ہوں سچی بات ہے. اب ان کا ٹکا دیکھیے کہاں ہے, ہمارا روپیہ کہاں ہے. ہم ٹکا کے مذاق اڑاتے تھے, ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم یعنی 71 سے پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ بنگلہ دیشیز کو نہیں ٹریٹ کرتے تھے صحیح طریقے سے. تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگتا. اور اب ہم جی ہاں سمجھتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو دیکھیے, جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور ان ہوں کے ساتھ اور ایک ایشو جو کہ آپ یقین ہے کہ شاید آپ آگے سوال کریں گے کہ وہ اپولوجی کا رہتا ہے, جو کہ ڈاکٹر یونس نے بھی کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. جب تک یہ مسئلہ ہینگ کرتا رہے گا ہمارے تعلقات میں یعنی ایک بال رہے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ظاہر بات ہے ہمارا بھی اس پہ اوپینین ہے اس ایشو پہ, وہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, مگر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں, ان کو بھی اور ہم کو بھی. بالکل کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے میچور قومیں ایسے ہی کرتی ہیں رفیع بھائی. جی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ساری عمر جو ہے وہ یہ دل میں بات رکھیں, یو ہیو ٹو جی موو آن. ایگزیکٹلی. جی آئی ول دیکھیے. جی رضا, آئی ول جسٹ talk about what had happened when Musharraf came to Dhaka ڈھاکہ. in 2006 when in 2002 when I went there. I went there in October and he had visited in February or March sometime. So he went to the place where the martyrs are buried, and he recorded in his statement that deeply regret. I do not, I mean, not exactly these words, but he said, I deeply ریگریٹ regret ریگریٹ کا لفظ تھا. that what had happened. So this had generated a lot of goodwill, which gave them a hope that probably we are moving towards apology. So اب یہی بات انہوں نے پھر خالدہ ضیاء کی بینکوٹ میں بھی ریپیٹ کی. وہ زمانہ تو بالکل ہی دوسرا تھا رضا. when I went, I was there from 2002 to 6. ہم تو وہاں بغیر ویزے کے لینڈ کر گئے تھے, اور ہمیں یعنی فارن آفس نے اسپیشل, اگر شیخ حسینہ کا زمانہ ہوتا تو I would have been thrown out. تو یعنی اتنا فرق تھا. تو جی ہاں. اور دوسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں, جو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے عاطف اسلم, اور جیسے وہی یہاں رونا لیلا ہیں, شبنم بڑی پاپولر. اب شبنم تو تقریباً ہر سال یہاں آتی ہیں, 4 مہینے رہ کے جاتی ہیں. اینڈ درست. اور ان کو بے حد بالکل. اٹیچمنٹ ہے پاکستان سے, اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ان کی بہت. اینڈ I became very close to all of them. They are like my جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہماری واٹس ایپ پہ اگر آپ ہمارا فون دیکھیں تو اس پہ زیادہ بنگلہ دیشیز ہیں اور ہم پاکستانیز ہیں. تو رفیع بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا واٹس ایپ اگر ہیک ہوا, خدا نہ خواستہ, تو پھر موسیقی اور جی بنگال جی کی ساری آرٹ اور جی کلچر جی. مل اور جائے گا. رضا ایک اور چیز, when I went, I'm very fond of, I keep repeating this on my various interviews and conversations with different journalists, that I'm very fond of music. ہمیں گانے بجانے کا بہت شوق ہے. تو ہم نے وہاں بنگلہ سیکھی اور بنگلہ گانا سیکھا. تو کیا بات ہے. I would sing at every party. ابھی بھی. تو they would really, they wouldn't believe that Pakistani High Commissioner is, singing at چاہے کوئی کہے یا نہ کہے, ہم شروع ہو جاتے تھے. تو and their music is divine, absolutely. You cannot بالکل. imagine کہ کیا ہے. تو تو یہ ان اچھا. چیزوں نے ہمیں بہت قریب کیا. جی اچھا ذرا یہ یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ رفیع بھائی, یہ تو بالکل میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. میں نے اس پہ بہت لکھا بھی ہے ایک زمانے میں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی ہم یہ بھلا نہیں پائے اور موو آن نہیں کیا. اپالوجی کر لیں, ان سے معافی مانگ لیں, بات ختم ہو, آگے بڑھیں. لیکن اب یہ بتائیے کہ یہ ملٹری ایکسرسائزز, جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کی بات ہم نے پڑھی اخبارات میں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ظاہری بات ہے کہ انڈیا کو تو یہ ساری چیزیں بہت انوائے کریں گی. اور جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک چیز مگر رضا, ڈسپائٹ آر ویری کولڈ ریلیشن, سم ہاؤ اور دی ادر ہمارے ملٹری ڈیفینس ریلیشنز اچھے رہے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان کے جیسے جو این ڈی وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ٹریننگ پہ, آج کل بھی آئے ہیں, ہمارے بھی جاتے ہیں. یعنی یہ شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی رہی. اس چیز کو یعنی آف آل, جتنے آپ ٹریڈ ویٹ کر لیں ان پہ تو افیکٹ پڑا, لیکن
ڈیفینس ریلیشنز ہمارے اتنے افیکٹ نہیں ہوئے. اور یہ جو ابھی خبر آئی ہے کہ ہمارے ایک جائیں گے، کیا نام ہے ان کا، I'm forgetting his name، ابھی جانے والا ہے ڈیلیگیشن ان کا، جی ڈیلیگیشن کا ہے، جی یہ جی. ہمارے دماغ سے نام نکل رہا ہے ان کا. تو this is happening after since Bangladesh came into being. Oh, first This time ever. this is going to be the first time. So this is, I hope کہ یہ اب ہم نے پڑھی تھی یہ خبر کہ یہ صحیح اور انشاءاللہ وہ جائیں. تو اس طرح کی چیزیں تو ڈیفینیٹلی بہت قریب کرے گی بنگلہ دیش کو. اور انڈیا آف کورس ایک اپنا نیریٹو چلا رہا ہے، فیک نیوز چل رہی ہیں ان کی، وہ ان کے لیے تو دیکھیے اب اگر آپ رمشا کا انٹرویو سنیں تو وہ کہتی ہیں انہوں نے یعنی تعلقات بنگلہ دیش سے نہیں بنائے، یا شیخ حسینہ نے تعلقات انڈیا، وہ مودی سے تعلقات تھے، یا ان کے تعلقات شیخ حسینہ سے تھے، ان کی فیملی سے تھے، بنگلہ دیش سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب آپ کو یاد ہو شاید پچھلے دنوں جب مودی آ رہے تھے وہاں تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا بنگلہ دیش میں، لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیا ان کے آنے پہ، اور ایک ہنگامہ تھا وائل شیخ حسینہ واز دیئر. تو لوگوں میں آپ جیسے رضا، یعنی ان کا ہائی کمشنر جو ہے وہ بغیر سیکیورٹی کے نہیں موو کرتا تھا ہاں. ڈھاکہ. اور ہم تو ہر جگہ گھومتے پھرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ کسی ہم سے کہا تھا کہ آپ اکیلے واک کرتے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی ظاہری بات ہے، اب آپ پورے بارات کو تو لے کے اپنے ساتھ نہیں چلتے ہیں واک کرنے، آپ اکیلے ہی جائیں گے. نہیں وہ تو انڈین ہائی کمشنر بھائی ان کی اپنی ہے، ان لوگوں کی سینسٹیوٹیز ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہے ڈر، ہم تو بی گو. اور ان کو گورنمنٹ نے، بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے سیکورٹی پرووائڈ کی ہوئی تھی which they had not provided to me. So I was on ہوں. my own most of the time. So this also reflected the feelings of people against India. I mean, they were scared of the local populace کہ وہ ہو سکتا ہے ان کو اٹیک بھی کر دیں. لیکن رفیع بھائی یہ ڈیوائڈ تو 1971 سے ہی یوں ہے کہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جب یہ جنگ بھی تھی تو ایک بہت سا حلقہ ایسا تھا بنگلہ دیش میں کہ جو چاہتا تھا کہ یہ ایک دم اس طرح سے سیسیشن نہ ہو. لیکن اور اس کے بعد بھی یہ جیسے ابھی خالدہ ضیاء ورسز شیخ حسینہ کی اپروچ رہی ہے پاکستان کے بارے میں، تو یہ ڈیوائڈ تو ہمیشہ سے رہی ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن میں نے بھی دیکھا کہ نوجوان لوگ جو ہیں اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ایک بدلاؤ آئے، اور بالکل they are interested in Pakistan and they want to بالکل connect with Pakistan. جی جی. بالکل چاہتے ہیں. اس کی آپ کو ہم مثال آپ کو ایسے دیتے ہیں کہ ہمیں سمن کیا گیا تھا ایک بہت لمبی، ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، کہ کوئی ہمارے فیس بک پہ ایک مجیب الرحمان شامی صاحب کا کوئی انٹرویو چلا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیا نام ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ بنوانے میں مجیب سے زیادہ ہاتھ ضیاء الرحمان کا ہے، یعنی لیٹ جنرل ضیاء الرحمان کا. تو اٹ ہیڈ کریٹڈ لائک chaos ان بنگلہ دیش. اور گورنمنٹ نے تو ہمیں یعنی بلا کے بہت سنائی، اور جو کچھ انہوں نے کیا دیٹ واز ویری ویری ان ڈپلومیٹک. لیکن کیونکہ فیس مگر اس پہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کی ینگ جنریشن تھی، یعنی ہمارے فیس بک کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا رضا، نو بڈی واز انٹرسٹڈ ان پاکستان سے. بٹ دس نیوز اسپریڈ لائک اے پرائری فائر، اینڈ ینگ کراؤڈ جو تھا دے آل وینٹ ٹو پاکستان فیس بک، جس کو 200 400 لوگ دیکھتے تھے وہ دوسرے دن 78,000 لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. And mostly young people, and they say we would like to know the true history of Bangladesh. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی، اور لوگوں میں آپ ایک کامنر سے ملیں گے نا بنگلہ دیشی سے، تو ڈسپائٹ 71، ڈسپائٹ دوز they do kind of nurture those feelings. 71 ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھول گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ٹلٹ پاکستان کی ٹورڈز ہے وہ دیکھیے میں تو انڈیا سے، if I will say کہ نفرت ہے تو غلط نہیں ہوگا. جی دیکھیے کچھ حلقے تو بالکل ہیں اس طرح کے، مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن کچھ عوامی لیگ والے جو ہیں وہ ذرا ان کا ٹلٹ ہے. لیکن چلیے یہ بڑے ملکوں میں اتنی بڑی آبادی ہے، ہوتا اس میں ہے بالکل. مختلف جی جی خیالات ہوتے ہیں، جی تو جی اسے کوئی بالکل. فرق نہیں ہمیں پڑنا چاہیے. دیکھیے ہمیں تو رفیع بھائی آپ نے سارک کا ذکر کیا، الٹیمیٹلی ہمارے خطے کی اور بلکہ ہمارے ملک کی بقا ہی اسی میں ہے کہ ہمارے تعلقات اس خطے میں بہتر ہوں، یہ بالکل لڑائی جھگڑے جنگ و جدل کم ہو اور تجارت بڑھے، غربت بالکل مٹے. جی اس کے بنا بالکل تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اب یہی بات بالکل ہے آپ کہ آپ کا فورن آفس ہو یا ہماری جو اسٹیٹ کے پاورفل ایکٹرز ہوں، اب ان کو چاہیے نا کہ وہ بھی اس کو ڈائریکشن کو سوچیں کہ اگلے 20 30 سال میں کیا ہوگا. آج میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی. یو نو رضا، اس میں دیکھیے لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے.
ہوں اس میں آپ کے ہاں اسٹیٹسمین جو ہے نا، جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ عوام نہیں کرے گی، یہ لیڈرز کریں گے. اور یہ ان تمام ملکوں کے لیڈرز کی ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام لیڈرز کی ذمہ داری ہے. ایک معاملے میں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، پاکستان ہیز آلویز بین ویری فورتھ کمنگ. جیسے ویزے کی مثال آپ لے لیجیے، کہ ہمارے ہاں ہم نے کوئی بات، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بنگلہ دیش کی سے پابندیاں تھیں، ابھی بھی ہیں تھوڑی بہت، لیکن ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. Pakistan has been very generous. Has our foreign office and our politicians have been very generous in that way کہ ہم ان کے ساتھ یہ نہیں کریں گے. اور دیکھیے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ دوسری چیز جو رضا ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، چونکہ ایک کانسٹیچوئنسی ہے پاکستان کی وہاں پہ، لوگوں کی کانسٹیچوئنسی ہے، جو لوگ سب ہم. I would tell my colleague سہیل، جو ہمارے فورن سیکرٹری تھے when he was posted in Delhi، کہ سہیل، تمہارے لیے دلی میں کام کرنا آسان ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں ایک لگاتے ہیں تو تم دو لگا سکتے ہو. ہم یہاں یہ نہیں کر ہاں سکتے ہیں. ہمیں بنگلہ دیشیز ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی گورنمنٹ واز ویری انفرینڈلی، ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی تھیں، مگر ہم لوگ وہ چپ کر کے سہتے تھے، اس لیے کہ ہمیں لوگوں کا تھا کہ اٹ از ناٹ جی، شیخ حسینہ ہو از گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور. اور دیکھیے، کوئی نہیں رہتا ہے پرماننٹلی. وہ کوئی بھی چلیے، نہیں. ہاں بالکل. آج نئے لوگ ہیں، ہاں مگر لوگ تو ہیں نا آپ کے، لوگوں کی ایک گڈ ول تو ہے نا پاکستان کے لیے. بالکل ہے جی، بالکل ہے. اور وہ تھی، اب شیخ حسینہ چلی گئیں. ابھی جی تو اچھا، آپ جب وہاں تھے تو پاکستان میں وزیر اعظم تھے اس وقت، جب آپ ایمبیسڈر گئے ہیں تو اس وقت نواز شریف تھے. پہلے جی جب آپ گئے تو جنرل مشرف رول کر رہے تھے. جی تو آپ کو اسلام آباد سے سپورٹ ملتی تھی؟ کیونکہ آپ نے کوشش تو کی ڈپلومیٹک. جی بالکل. جی جی بالکل ملتی تھی. دیکھیے، جب ہمارے آخری وقت میں تو یہ کیا نام ہے، عباسی صاحب آ گئے تھے، خاقان جی، عباسی تھے پرائم شاید منسٹر. فخر عباسی، ہاں. اور جی، وہ کچھ عرصے تو میاں صاحب تھے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی ہمیں پوری سپورٹ ملتی تھی. اور ٹھیک ہے. میں آپ سے کہوں کہ ہر طرف سے ملتی تھی. رائٹ، ہر آپ طرف سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا ہم کہہ رہے بالکل ہیں، سمجھ کہ گئے. ہم جی جی ہر جی. طرف سے ہمیں سپورٹ ملتی تھی. اور ہوں ان کا بھی ایک بڑا رول تھا، بہت سپورٹ تھی. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے ہمیں تو آج تک ملتی ہے. کیونکہ اچھا. دیکھیے، جب ہم گئے تھے، کیونکہ ہم ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، ہم وہیں سے ریٹائر ہوئے تھے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری میٹنگ جب تمام پرائم منسٹر پہ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ پہ، جنرل راحیل شریف پہ، تو آئی واز گیون ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی ول لیٹ یو کنٹینیو بیکاز آف یور بیک گراؤنڈ اینڈ بیکاز، کیونکہ ہمارا ایک پچھلا جو ہم رہے تھے، تو جب ہم تقریباً 3.5 سال فرام 2002 سے ہم 6 تک رہے تھے، تو وہ تو بہت ہی اچھا پیریڈ تھا. اینڈ بیکاز آف دیٹ پیریڈ اینڈ بیکاز آف مائی، آئی ایم سوری فار ساؤنڈنگ بٹ پومپس اینڈ ہم اپنی پیٹنگ مائی اون بیک، it sound bit نہیں نہیں، کریے کریے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ my credentials were such. فورن سیکٹری نے ہم سے کہا تھا کہ نہیں رفیع، we are sending you because of your credentials. You have served there, you have earned lot of, you have made tons. اور دیکھیے سراسا، ایک اور بات یہ تھی کہ I would feel as a junior officer، اس وقت چونکہ خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ تھی، کہ ہمیں دیکھیے عوامی لیگ کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی چاہیے. ہاں سارا بالکل. کام نا، دیکھیے ان پہ محنت زیادہ کرنے کی ضرورت تھی. ٹو صحیح موو them صحیح. over to our side. یعنی بی این پی تو ہمارے ساتھ تھی ہی، اور ہمیں ابھی بھی ماشاء اللہ سے وہ لوگ بہت سپورٹ ہمیں. لیکن ہم تو پاکستان سے ہیں نا. کل کو اگر وہ ہاں. گورنمنٹ آئے گی تو وہ تو ہمارا حشر کر دے گی، اور اس نے کر دیا تھا. اب رفیع بھائی، ایک مسئلہ جو بن رہا تھا وہ یہ ہو رہا ہے کہ ادھر بنگلہ دیش کے ساتھ وارمنگ اپ ہو رہی ہے، اور ادھر طالبان کے ساتھ انڈیا وارم اپ کر رہا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے میل ملاقاتیں. تو جی بہر جی یہ بالکل دیکھیے. یہ جو گفتگو ہوگی یہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، کیونکہ اب میں نے آپ کو زحمت دینی ہے. جی اور جی اگلی بار میں آپ کا بھرپور تعارف کرواؤں گا کہ نہ صرف آپ سابق ایمبیسڈر ہیں بلکہ نواب صاحب بھی ہیں. کیونکہ آپ نے نہیں کہا نا نواز صاحب. کہ تو اس لیے ہم آپ کے نام میں نواب بھی اضافہ کیے ابھی. بہرحال بڑی آپ بہت کی مہربانی، بڑی نہیں نہیں، مہربانی آپ کی. بالکل. آپ ہاں. کھل کے اپنے کریڈینشلز کا بتائیے، وہ ہیں سو ہیں، اور جی جو
जो है सो सच है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मालूमाती, और इतने आपने जबरदस्त तरीके से ये जो वार्मथ है बांग्लादेश के लोगों की, गवर्नमेंट्स जो भी करें, स्टेट्स के अपने मसले होते हैं, लेकिन पीपल टू पीपल, और हमें भी ये बांग्लादेशियों से बहुत इतनी मोहब्बत है। ये बल्कि मैं खुद ये सोचता हूँ कि कितना जुल्म है कि हमने अपना जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उसको खो दिया, इतने वो जी। उनका रिच कल्चर था। हमने एक रजा, एक 2 मिनट आपके सिर्फ इसलिए लूंगा कि कभी कभी हमें इतना अफसोस होता था कि जब हम वहाँ का कल्चर देखते थे और वहाँ का यानी आर्ट आप देखिए, तो मुझे लगता जी है कि जी। कितनी बड़ी चीज हमने खो दी, कि क्या हमसे खो गए, हमने क्या खो दिया। मैं आपको बताऊं रफी भाई, 2006, 7, 8, 3 साल में मतवातिर ढाका जाता रहा जब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर रहा था। ओके जी और मेरे लिए भी पहले विजिट्स थे, और मैं तो ढाका मुझे इतना पसंद आया, वहाँ का पकवान इतने जबरदस्त, मिठाइयाँ इतनी अच्छी, आर्ट का आपने जिक्र किया, आई हैव अ होल कलेक्शन ऑफ बांग्लादेशी आर्ट। और इतने इतने वार्मथ मुझे मिली, कहीं भी मुझे किसी किस्म का कोई, वो जिसे कहना चाहिए रिजेंटमेंट नहीं, हाँ लोगों को भूला नहीं थे, गुस्सा हाँ वो दिल में वो थी, लेकिन जी मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू मूव पास दैट एंड वी हैव टू जी मूव ऑन। और एग्जैक्ट अब तो क्रिकेट का भी हमारा इतना जी बॉन्ड है जी बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों का। जी 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 तो जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी हम बहुत गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया रजा, बहुत खुदा हाफिज। शुक्रिया रजा आपका, खुदा हाफिज।